سقراط اپنے شاگردوں کے ساتھ کسی سفر پر جا رہا تھا۔ گرمی کا موسم تھا، سب کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ قریب ہی ایک جھیل تھی۔ سقراط نے اپنے ایک شاگرد کو بولا کہ جاؤ اس جھیل سے پانی لے کر آؤ تاکہ سب لوگ پانی پئیں اور اپنی پیاس بجھائیں۔ جب شاگرد جھیل کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں پر اپنے کپڑے دھو رہے ہیں۔ وہ بھی کھڑا دیکھ ہی رہا تھا کہ کچھ بینسوں نے وہ جھیل کراس کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ساری مٹی اوپر آ گئی اور پانی گدلا ہو گیا۔ شاگرد نے جب یہ دیکھا کہ پانی تو بہت گدلا ہے، مٹی والا ہے، یہ میں اپنے استاد اور ساتھیوں کو کیسے پلا سکتا ہوں، تو وہ واپس آ گیا اور سقراط کو ساری بات بتائی کہ پانی بہت گدلا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، اس لیے میں نہیں لے کر آیا۔ سقراط نے کہا ٹھیک ہے، چلو اس درخت کی چھاؤں میں تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کرتے ہیں۔ وہ سب لوگ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سقراط نے اس شاگرد کو پھر بلایا اور کہا۔ شاگرد حیران ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جھیل کا پانی تو گدلا ہے، لیکن وہ فرما برداری سے اٹھ کر دوبارہ جھیل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ جھیل پر پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جھیل کا پانی بالکل شفاف اور پرسکون تھا، بالکل بھی گدلا نہیں تھا۔ شاگرد نے ایک برتن میں پانی بھرا اور سقراط کے پاس لے آیا۔ دیکھا تم نے، پانی کو تھوڑا سا وقت دیا تو پانی بالکل صاف شفاف ہو گیا، اس کا گدلا پن خود ہی غائب ہو گیا، ساری مٹی نیچے بیٹھ گئی اور اب یہ پینے کے قابل ہے۔ اس کو صاف کرنے کے لیے تمہیں کوشش نہیں کرنی پڑی، اس نے اپنے آپ کو خود ہی صاف کر لیا۔ دوستو، زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب کبھی آپ ڈسٹرب ہوں، آپ کا ذہن پریشان ہو، طرح طرح کی سوچیں ذہن میں آ رہی ہوں، تو اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا ٹائم دیں۔ کسی پرسکون جگہ پر جا کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، آپ کا ذہن خود بخود پرسکون ہو جائے گا۔ اسے پرسکون کرنے کے لیے آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ زندگی میں کبھی بھی غصے یا جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ زندگی کا بہترین فیصلہ وہی ہوتا ہے جو پرسکون ہو کر سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور رشتوں کو تھوڑا سا وقت دیں۔ غلط فہمیوں کی گندگی خود بخود نیچے بیٹھ جائے گی اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو۔